الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ پروگرام الفرقان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے اجازت دیے گئے جانوروں کا بیان ہے کہ جن کا کھانا جائز ہے، اور آپ کی طرف سے منع کیے گئے جانوروں کا بیان بھی ہو رہا ہے کہ جن کا کھانا ناجائز ہے۔ اسی طریقے سے کون سے جانوروں کا مارنا شرعاً جائز ہے اور کن جانوروں کے مارنے کی ممانعت ہے، یہ بھی ذکر کیا جائے گا۔ اور اب ہم پچھلے پروگرام میں ہم نے آغاز کر دیا تھا، اور یہ بھی کہ کن جانوروں کو کن صورتوں میں مارنا جائز ہے اور انہی جانوروں کو کن صورتوں میں مارنا ناجائز ہو جائے گا۔ پچھلے پروگرام میں تھوڑی سی بات چلی تھی کہ ایسے سانپ کہ جو شدید نقصان پہنچانے والے ہیں، زہریلے سانپ ہوتے ہیں، وہ اندھا کر دیتے ہیں یا کوئی اور نقصان پہنچا دیتے ہیں، ایسے موذی سانپوں کو تو مارنا شرعاً جائز ہے۔ وہ بھی اس صورت میں کہ جب مثلا وہ آپ کی طرف آ گئے ہوں، گھروں میں گھس گئے ہوں، شہروں کی طرف آ گئے ہوں۔ اگر جنگلوں میں ہیں تو یہ حکم نہیں ہے کہ آپ جنگل میں جا کے ان کو ماریں۔ ہاں، اگر کوئی بکریاں چرا رہا ہے اور اس کو اندیشہ ہے کہ وہاں سانپ ہے اور وہ بکریوں کو ڈس لے گا، اب وہ اس کو مار سکتا ہے۔ اسی طریقے سے جو گھریلو سانپ ہوتے ہیں، عموماً یہ اتنے زہریلے نہیں ہوتے اور کاٹتے نہیں ہیں اور آرام سے چلے جاتے ہیں، اور ویسے بھی ان میں کچھ جنات بھی ہوتے ہیں، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مہلت دیے بغیر قتل کرنے سے منع فرمایا۔ اور مہلت دینے کی صورت کیا ہوگی، انشاءاللہ بھی وہ کچھ آگے حدیث کریمہ آئیں گی جو ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ پچھلے پروگرام میں آخر میں جو حدیث پاک چل رہی تھی وہ ایک نوجوان کے بارے میں تھی، حضرت سائب رضی اللہ تعالی ابو سائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر تھے۔ پائی کے نیچے حرکت کی ایک آواز سنی، دیکھا تو اس میں ایک سانپ تھا، تو میں اسے مارنے کے لیے لپکا، میں نے چھلانگ لگائی تو حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا، چنانچہ میں بیٹھ گیا۔ جب وہ پلٹے تو انہوں نے گھر کے کمرے کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ تم اس کمرے کو دیکھ رہے ہو؟ میں نے کہا جی ہاں۔ فرمایا اس میں ہمارا ایک نوجوان رہتا تھا جس کی نئی نئی شادی ہوئی تھی۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ خندق کی طرف نکلے تو وہ نوجوان دوپہروں کے وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر اپنی زوجہ کے پاس چلے جاتے تھے۔ یعنی غزوہ خندق میں ہم تھے تو وہاں سے غزوہ خندق مدینہ منورہ میں رہ کر ہوئی تھی، اطراف میں خندق کھود دی گئی تھی، تو وہ جب دوپہر آتے تھے تو اجازت لے کر گھر آ جایا کرتے تھے۔ ایک دن انہوں نے اجازت طلب کی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے ہتھیار اپنے جسم پر سجا لو، کیونکہ ہمیں تم پہ بنو قریظہ کی شرارت کا خوف ہے۔ بنو قریظہ قبیلہ تھا، سرکار نے فرمایا کہ ہمیں خوف ہے۔ اس شخص نے اپنے ہتھیار لیا اور پھر وہ لوٹ گیا۔ اب یہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غیب دانی ہے کہ وہ نوجوان عموماً ہتھیار وہیں چھوڑ کر گھر کی طرف جایا کرتا تھا، لیکن اس دن خاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی کہ تم یہ ہتھیار لے کر جاؤ، لیکن سرکار نے آگے کا صریح واقعہ نہیں بتایا کہ تم وہاں جاؤ گے تو کیا دیکھو گے، بلکہ اشارہ یوں کر دیا کہ بنو قریظہ جن قبائل کے ساتھ مسلمانوں کی جنگ ہے، ہمیں ان کے بارے میں خوف ہے کہ کہیں وہ تم پہ حملہ نہ کر دیں۔ تو اس نوجوان نے وہ ہتھیار لے لیا اور گھر کی طرف چلا۔ جب وہ گھر کی طرف لوٹا تو اس نے دیکھا کہ اس کی بیوی دو دروازوں کے درمیان کھڑی ہوئی ہے، یعنی ایک بیرونی دروازہ تھا، پھر تھوڑا برآمدہ تھا، پھر ایک اندرونی دروازہ تھا۔ تو وہ چونکہ اندرونی دروازے کے اندر کمرہ اور اندرونی دروازے کے باہر آتے تھے تو کھلا صحن تھا، تو صحابہ کرام اور پھر صحابیات بھی پردے کا بہت زیادہ اہتمام رکھتے تھے۔ تو جب وہ نوجوان آیا اس نے بیرونی دروازہ کھولا تو زوجہ بظاہر صحن کے اندر کھڑی نظر آئی، اور یہ ایک معیوب چیز تھی ان عربوں کے لیے کہ ایک پردہ دار خاتون اس طرح کھڑی ہو کہ اطراف میں کسی کی نگاہ ان پر پڑ جائے۔ جب انہوں نے بیوی کو اس طرح کھڑے ہوئے دیکھا تو انہوں نے اپنا نیزہ، ان کو غیرت آ گئی کہ شاید یہ خدا نہ خواستہ کسی غلط ارادے سے تو زوجہ یہاں نہیں کھڑی ہوئی، کیوں کھڑی ہے باہر؟ تو ان کو غیرت آئی، انہوں نے نیزہ اٹھایا۔ تو ان خاتون نے کہا کہ اپنا نیزہ روک لو اور ذرا گھر میں داخل ہو کر دیکھو کہ مجھے کس چیز نے اس طرح باہر نکالا ہے۔ وہ صحابی اندر گئے تو انہوں نے اچانک دیکھا کہ ایک بہت بڑا سانپ بستر پر کنڈلی مارے ہوئے لہرا رہا تھا، یعنی اس طرح جیسے سانپ ہوتے ہیں وہ، اور غضب میں تھا۔ آپ نے اس پر نیزے کا وار کیا اور اسے نیزے میں پرو لیا، پھر نکل کر نیزے کو گھر میں گاڑ دیا، لیکن سانپ نے تڑپ کر ان پر حملہ کیا اور ان کو ڈس لیا۔
اور یہ معلوم نہ ہو سکا کہ ان میں سے پہلے کس کی موت واقع ہوئی، یعنی دونوں ہی مر گئے، سانپ بھی فوت ہو گئے، سانپ بھی مر گیا اور صحابی بھی شہید ہو گئے، کیونکہ حکم شہید ان کو مقام ملا۔ اب یہ صحابی کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہ چلا کہ کس کی موت پہلے واقع ہوئی، سانپ کی ہوئی یا نوجوان کی۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ سارا واقعہ عرض کیا اور عرض کی کہ آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اس نوجوان کو ہمارے لیے زندہ کر دے۔ یہ مسلم کی روایت یاد رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ساتھی کے لیے دعائیں مغفرت کرو، یعنی صحابہ نے معجزے کو طلب کرنا چاہا کہ آپ ان کو زندہ کر دیں، کیونکہ اس وقت نوجوانوں کی ضرورت ہے، بہادر نوجوان تھے، تو آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو زندگی بخشے۔ گویا کہ ایک معجزے کے اظہار کی تمنا کی گئی۔ اور بعض شارحین نے جیسے کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے کہ یا پھر ان کا مقصود یہ تھا کہ انہیں ایسا لگا کہ شاید نوجوان بے ہوش ہے، یعنی زہر کا اثر تھوڑا اس پہ آیا ہے، تو یا رسول اللہ آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس زہر کے اثر کو ختم کرے اور یہ بے ہوشی سے باہر نکل آئے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے، کیونکہ معجزہ نبی اپنی مرضی سے نہیں دکھاتا ہے کہ جس کو جیسا چاہے کر دے، بلکہ وہ اللہ کے حکم کے ہی تابع ہوتا ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ کا حکم یہی تھا کہ اس نوجوان کی سانسیں پوری ہو گئی ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہی تشریف لے جائیں گے، لہٰذا سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اپنے ساتھی کے لیے دعائیں مغفرت کرو۔ پھر فرمایا کہ ان گھروں میں جنات رہتے ہیں، جب تم ان میں سے کسی کو دیکھو تو اس پر 3 دن تک تنگی کرو۔ اب تنگی کرنے کا طریقہ کیا ہے وہ آگے حدیث میں ذرا آئے گا، میں عرض کروں گا۔ اگر فرمایا 3 دن تک تنگی کرو، اگر چلا جائے تو ٹھیک، ورنہ اسے مار دو کہ وہ کافر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ گھروں میں جنات بعض اوقات سانپوں کی شکل میں رہتے ہیں، تو 3 دن تک ان کو تنبیہ کرنی چاہیے کہ وہ چلے جائیں، اگر نہ جائیں تو سمجھ جائیں، اگر چلے جائیں تو سمجھ لیں مسلمان سانپ ہے، اور اگر نہیں گیا تو اس کا مطلب ہے وہ کافر سانپ ہے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ پھر اس کو مار دو، اور صحابہ کرام کو فرمایا کہ جاؤ اپنے ساتھی کو دفن کر دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مدینہ منورہ میں کچھ جنات اسلام لا چکے ہیں، جب تم ان میں سے کسی چیز کو دیکھو، یعنی سانپ کی شکل میں دیکھو، تو اسے 3 دن تک اطلاع دو کہ بھئی تم چلے جاؤ، اگر اس کے بعد تمہارے سامنے آئے تو اسے قتل کر دو، کیونکہ وہ شیطان ہے۔ شیطانی سرکش اور کافر جنوں کو ہی کہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہمارے گھر میں بھی سانپ نظر آئے، بعض اوقات اچانک نظر آتا ہے، یہ نہیں کہ ریگولر کوئی آ رہا ہو، اچانک سانپ نظر آتا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ جنات میں سے ہو، اور عموماً یہ کالے رنگ کے ہوتے ہیں۔ اگر ایسا ہے تو مطلب ڈر اور خوف تو ایک طبعی چیز ہے ہی بہرحال، لیکن اس کی علامت یہ ہوگی کہ اگر آپ تھوڑا سا اوجھل ہوں گے، یہ 2 منٹ میں غائب ہو جائے گا اور نظر نہیں آئے گا کہاں گیا، تو اس کو پھر 3 دن تک اگر کسی کو نظر آتا ہے، اور بعض اوقات گھر میں سے کسی ایک آدھ فرد کو نظر آتا ہے، تو وہ 3 دن تک تنبیہ کرے۔ حدیث میں بھی آئے گا کہ سلیمان علیہ السلام کی قسم اس کو دی جائے کہ تمہیں سلیمان علیہ السلام کی قسم، تم یہاں سے چلے جاؤ۔ 1 دن، 2 دن، 3 دن، اور کسی نے یہ بھی ایک ٹوٹکا بتایا اور ہم نے خود بھی اس کا تجربہ کیا اور بالکل 100% صحیح رہا، کہ دودھ رکھ دیا جائے جہاں اس سانپ کی آمد و رفت ہے، دودھ رکھ دیا جائے اور پھر یہی الفاظ کہے جائیں ذرا سے بلند آواز سے کہ تمہیں سلیمان علیہ السلام کی قسم، اگر تم جن ہو تو دودھ پیو اور چلے جاؤ، تو پھر وہ 1-2 دن میں چلا جاتا ہے۔ تو یہ ذہن میں رکھے تو اچھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلقین فرمائی، اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جنات اپنی اصل شکل میں نظر نہیں آتے، لیکن اگر وہ تبدیل ہو جائیں سانپ وغیرہ کی شکل میں تو پھر ان کو دیکھا جا سکتا ہے۔ بخاری و مسلم کی روایت حضرت ام شریک رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گرگٹ کے قتل کرنے کا حکم دیا۔ وضع کے الفاظ ہیں، گرگٹ پہ بھی بولتے ہیں، چھپکلی پر بھی بولتے ہیں، تو گرگٹ کو بھی مارنے کا حکم ہے، چھپکلی کو بھی۔ اور ارشاد فرمایا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام پر پھونکے مارتا تھا، یعنی جب نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکنے کا ارادہ کیا اور اس نے آگ بھڑکائی تھی، تو یہ گرگٹ اس آگ کے قریب جا کے پھونکے مارتا تھا اس آگ کو بڑھانے کے لیے، یعنی گویا کہ اس میں بغض ہے، انسانوں سے دشمنی ہے، اور پھر انبیاء علیہ السلام سے بغض رکھتا ہے، اس لیے اس کو مار دینے کا حکم ارشاد فرمایا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گرگٹ کے قتل کرنے کا حکم دیا اور اس کا نام فوائسق رکھا۔ فوائسق مینز چھوٹا شیطان، چھوٹا فاسق، جس کو کہتے ہیں فاسق و فاجر۔
یہ اس طرح رکھا تو اس لیے گرگٹ کو مار دینے کا حکم ہے کہ نظر آئے تو اس کو مار دینا چاہیے. اور فقہا نے چھپکلی کے لیے بھی یہی حکم رکھا ہے. مسلم ہی کی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے گرگٹ کو پہلی ضرب میں مار دیا، یعنی اتنی زور سے مارا کہ وہ پہلی اس میں ہلاک ہو گیا، اس کے لیے 100 نیکیاں لکھی جاتی ہیں. جس نے دوسری ضرب سے مارا تو اس سے کم، اور تیسرے ضرب سے مارا تو اس سے کم. یعنی پہلی میں مار دیا تو 100 نیکیاں کنفرم ہے، پھر اس سے کم دو دفعہ میں مارا، ایک دفعہ مارا بھی تھوڑا پڑا پھر مارا، تو جتنی زیادہ ضربیں لگائیں گے اتنے ہی کم ثواب ہوتا چلا جائے گا. معلوم یہ ہوا کہ اس کو مارنے میں شریعت دلچسپی رکھتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مارنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے. اور اس میں ہم نے پچھلے 2-3 پروگرام پہلے بھی ایک اشارہ کیا تھا کہ معاذ اللہ یہ کوئی ظلم کی صورت نہیں ہے. یقیناً اگر میڈیکل سائنس ان پر ریسرچ کرے تو پتہ چلے گا کہ اس میں بھی طبی لحاظ سے ہمارا ہی فائدہ ہوتا ہے. جیسے چوہے کو مارنے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اور ابھی کچھ دنوں پہلے میں نے ایک پروگرام دیکھا جس میں خود جدید سائنسی تحقیق کی روشنی میں بات ثابت ہوئی ہے کہ چوہے میں 600 بیماریوں کے وائرس ہوتے ہیں، 600 بیماریوں کے، اور خطرناک ترین بیماریاں ہوتی ہیں. یہ اگر گھروں میں رہیں گے تو یہ وائرسز پھیلتے ہیں اور بیماریاں عام ہوتی ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چوہوں کو مارنے کا حکم دیا، اور وہ اسی لیے کہ اللہ نے ایک مخلوق کو پیدا کیا، بہرحال ہمارے امتحان کے لیے پیدا کیا، اپنی قدرت کے اظہار کے لیے پیدا فرمایا، لیکن انسانوں کے لیے مہلک ہے، خطرناک ہے اور بیماری کا باعث بنتا ہے، اس لیے اس کو مار دینے کا حکم ہوگا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی روایت ہے، اور یہ بھی بخاری و مسلم میں روایت آئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک چونٹی نے اللہ تعالیٰ کے ایک نبی کو کاٹ لیا، یعنی بس وہ پاؤں کے نیچے آگے ہوگی، اس نے کاٹ لیا. انہوں نے حکم دیا کہ ان چونٹیوں کی بستی کو جلا دیا جائے. جلالی نبی تھے، انہوں نے حکم دیا سب کو جلا دو. اور وہ چونٹی کوئی ایسی نہیں ہوگی ہمارے یہاں کی چھوٹی چونٹی کے ہلکی سی کاٹے اور پھر وہ، اگر آپ نے وہی جیسے میں نے عرض کیا ڈاکومنٹریز آپ نے دیکھی ہوں تو بعض چونٹیاں اتنی خطرناک ہوتی ہیں کہ اگر ان کا زہر انسان کے جسم میں پہنچ جائے تو حرکت قلب کو بند کر دیتا ہے اور انسان ہلاک ہو جاتا ہے. اتنی خطرناک چونٹیاں بھی موجود ہیں. تو اس قسم کی خطرناک کوئی چونٹی ہوگی جس نے آپ کو کاٹا، اور ان کی بستیاں اتنی خطرناک ہیں. اگر آپ وہ موویز دیکھیں جو ان کے اوپر ریسرچ کی گئی ہے کہ اگر وہاں کوئی جانور گر جائے، انسان بھی گر جائے، تو یہ 5 سے 10 منٹ کے اندر پورے جسم کو اس کے علیحدہ کر دیتی ہیں، اتنی خطرناک ہوتی ہیں. تو اس قسم کی کوئی ضرور ہوگی چونٹیوں کی بستی. اس لیے ہم آپ کے گھروں کے اندر جو چونٹیاں اس کو قیاس مت کیجیے گا کہ شاید ایسی چونٹی کو مارا ہوگا. تو آپ نے بستی جلا دینے کا حکم دیا. اللہ تعالیٰ نے ان نبی پر وحی نازل فرمائی کہ ایک چونٹی کے کاٹنے پر آپ نے تسبیح کرنے والی ایک امت کو جلا دیا. دیکھیں کوئی سزا بیان نہیں ہو رہی کہ عمل آپ کا جائز تھا. جو چیز ہمیں ایذا دے اسے ہلاک کرنا جائز ہے. حتیٰ کہ چونٹی کاٹ رہی ہے تو فقہاء نے صراحتاً لکھا ہے کہ اس چونٹی کو مارنا جائز. مچھر کاٹ رہا ہے، مچھر کو مارنا جائز. کھٹمل کاٹ رہا ہے، کھٹمل کو مارنا جائز. بلکہ ان کے کاٹنے کا اندیشہ اور جسے اڑ رہا ہے مچھر، تو اب یہ نہیں کہ پہلے آ کے بیٹھے کاٹے تو ماروں گا ورنہ چھوڑ دو، مار سکتے ہیں. اسی طرح کھٹمل نظر آ جائے بستر وغیرہ میں مار سکتے ہیں. اور اسی طرح موذی چونٹی اگر اطراف میں آ گئی ہیں تو ان کو بھگانے کے لیے یا مارنے کے لیے عمل کر سکتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو تنبیہ یہ کی گئی کہ اس چونٹی نے کاٹا تھا، یہ تھی موذی، اس کو تو ماریں. باقی پوری بستی کو ہلاک نہ کیا جاتا کیونکہ اس میں ذکر کرنے والی چونٹیاں بھی تھیں، ایک امت تھی پوری جو ذکر کرتی تھی، اور سب ہو سکتا ہے کہ باعث ہلاکت نہ ہو. لیکن نبی نے یہی نبی علیہ السلام نے یہی سوچا ہوگا کہ جس طرح اس نے مجھے اذیت دی ہے، اگر ان چونٹیوں کو چھوڑ دیا جائے تو اسی طرح یہ پھیل کر دوسرے انسانوں کو بھی اذیت پہنچائیں گے. لیکن اجتہادی خطا ہو جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے اس پر تنبیہ فرمائی. اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ایک تو دیکھیں ہوتا ہے چونٹی نے کاٹ لیا اس کو تو مارنا جائز. دوسرا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کچن میں پھیل جاتی ہیں بہت زیادہ، ہلدی میں آپ کو نظر آئیں گی، آٹے کے اندر گھس جاتی ہیں، کوئی بھی میٹھی چیز رکھی ہوگی اس میں آ کے چپڑ جاتی ہیں، تو اب یہ نقصان کا باعث بن رہی ہیں. تو اگر نقصان کا باعث بن رہی ہیں تو ان کو ہلاک کرنا بھی جائز، یا ایسی ہلدی وغیرہ بعض اوقات پہنے ڈال دیتی ہیں کہ جس سے پریشان ہو کے بھاگ جاتی ہیں، اس طرح کو کوئی عمل کرنا بھی جائز. لیکن یہ طریقہ صحیح نہیں ہوگا کہ اگر آپ گلی میں جا رہے ہیں اور انہوں نے کسی دیوار کے پاس بل بنایا ہوا ہے، آپ کو ویسی شرارت سوجی کہ چلو ان کو تنگ کرتے ہیں اور آپ نے اس میں پانی بھر دیا. جیسے چھوٹے بچے ہوتے ہیں عموماً چونٹیوں کو اس طرح تنگ کرتے ہیں، وہ بیچاری پریشانوں کے ہزاروں کی تعداد میں باہر نکلتی ہیں
وہ اپنی غذا نکال رہی ہوتی ہیں، انڈے ان کے منہ کے اندر ہوتے ہیں، وہ انڈے اپنے بچانے کے لیے نکلتی ہیں. یہ ایک مخلوق خدا کو پریشان کرنے والی صورتحال ہے اور یہ شرعاً جائز نہیں ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے. اب یہ پہلی فصل اس موضوع کی ختم ہوئی مشکات کے حوالے سے. دوسری فصل میں دیکھیے کون سی حدیثیں لائے ہیں. اور ہم نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ جب یہ مختلف فصول 3 فصول قائم کرتے ہیں تو جس طرح پہلی فصل کا آغاز ہوتا ہے اسی طرح دوسری فصل کا آغاز کرتے ہیں، اور ملتی جلتی سی حدیثیں ہوتی ہیں لیکن حوالہ جات تھوڑے سے علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں. جیسے پہلی میں اگر صحیح مسلم اور بخاری کی لے کر آئیں تو دوسری میں ترمذی اور ابو داؤد وغیرہ کی لے کر آ جاتے ہیں. چنانچہ امام احمد اور ابو داؤد نے اس کو روایت کیا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب گھی میں چوہیا گر جائے تو اگر وہ جمع ہوا گھی ہے تو اس چوہیا اور آس پاس کے گھی کو پھینک دو، اور اگر پتلا گھی ہو تو اس کے قریب نہ جاؤ. دیکھیں وہاں پر وضاحت نہیں تھی، وہاں یہ تھا کہ بس اگر یہ چوہیا گر جائے گھی نکال کر پھینک دو اطراف کا. وہ جمے ہوئے گھی کا حکم یہاں اور تفصیل سے بیان فرمایا. لہٰذا جو سرکار نے ارشاد فرمایا اگر پتلا گھی ہو تو اس کے قریب نہ جاؤ، یعنی اسی حالت میں قریب نہ جاؤ، ناپاکی کی حالت میں کہ جب تک وہ گھی ناپاک ہے اس کو استعمال مت کرو. لہٰذا اگر اس کو پاک کر لیا جائے تو پھر یہ صحیح ہے کہ اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے. اور یہ اس میں اختلاف ہے فقہا کا کہ مثال کے طور پر جیسے زیتون کا تیل ہے اس میں چوہیا گر کے مر گئی اور ہے لیکوڈ، مطلب جمع ہوا نہیں ہے، لیکوڈ فارم میں ہے، تو اب ایک تو ہے اس کو استعمال کرنا کھانے پینے کے لحاظ سے، یہ تو پاک کیے بغیر نہیں ہو سکتا. اس میں اختلاف ہے کہ کیا اس تیل کو جلانا بھی شرعاً جائز ہے کہ نہیں. جیسے پہلے دور میں چراغوں کے اندر رکھا جاتا تھا، اس چراغ جلائے جاتے تھے، اس میں اختلاف ہے، لیکن فقہا نے بہرحال اس کی اجازت دی ہے کہ اس تیل کو جو ناپاک بظاہر تیل ہے جلانے میں کوئی پرابلم نہیں ہے، کہ ایسا نہیں ہے کہ کپڑوں پہ لگ رہا ہو کچھ، وہ تو جلتا رہے گا، روشنی کے لیے استعمال کر رہے ہیں، جلا سکتے ہیں. ابو داؤد کی روایت حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کونج کا گوشت کھایا ہے. حبارہ اس جانور کو عربی میں کہتے ہیں جو کو کو کی آوازیں نکالتا ہے، جیسے ہمارے یہاں ہد ہد ہوتی ہے، بلبل ہیں، یہ کھانا کوئل ہے. تو یہ چونکہ مطلب ایسے جانور ہیں جو شکار نہیں کرتے ہیں، کسی گوشت والی چوہے وغیرہ کو پکڑ کے نہیں کھاتے ہیں، ان سب کا کھانا جائز ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم جو کچھ سنا اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا